ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے باجماعت طور پر جوڈیشل سپریم کونسل میں جو خط لکھا ہے، وہ کیا پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ تو نہیں ہے؟ کیا انہیں لکھنا چاہیے تھا؟ یہ عدالتوں کے اندرونی معاملات پہ تو لکھا جا سکتا ہے، لیکن قومی سیاسی مسئلے پر لکھ کے تو عدلیہ کو سیاست میں ملوث کرنے کی بھی یہ کوشش کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ججوں کی کوئی یونین نہیں ہوتی، ان کے بینچ جو فیصلہ دیتے ہیں وہ بھی متفقہ نہیں ہوتا، اس میں 2-4 جج، ایک آدھ جج اختلافی نوٹ لازمی لکھتا ہے۔ جیسے بٹو کے کیس میں 4 ججوں نے سزا تجویز کی، 3 نے اس کو مسترد کیا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے باجماعت ہو کے ایک خط لکھا ہے۔ یہ خط دیکھ کے ہمیں ڈپٹی کمشنر رائے یاد آ گئے، جنہوں نے ایک دن بیان کچھ دیا تھا، دوسرے دن اپنے بیان پہ معذرت کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طرح سے مالی مسائل ہیں، IMF کے پاس ہمیں جانا پڑ رہا ہے، سرحد شرائط ماننے پڑ رہی ہیں، اور ان حالات میں اداروں کو مزید تباہ کرنا، پہلے اس سلسلے میں بہت کچھ کیا جا چکا ہے، اور اب جو 1-2 ادارے ہمارے ملک کے استحکام کی علامت بنے ہوئے ہیں، ایک عدلیہ، ایک اسٹیبلشمنٹ، اور ان کے پیچھے بھی کچھ عناصر ایسے لگ گئے ہیں جن کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ملک کو سیاسی استحکام، معاشی استحکام کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ اگرچہ حکومت نے اس پہ ایک کمیشن بھی بنا دیا ہے، اس کے سربراہ بھی مقرر کر دیے گئے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ملک کے کسی بھی طرح سے نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ عوام کے مفاد میں ہے۔ جج صاحبان جو ہوتے ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ ان پہ کوئی دباؤ ڈال سکے۔ اگر انڈیکیشن کے پاس پہلے تھیں تو یہ پہلے ابتدا میں کیوں نہیں کہا گیا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشورہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے عدالتی نظام کو الٹ پلٹ کرنے کا ہی ایک منظم سازش ہے۔ اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے اس قسم کا خط لکھا ہے تو کل لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کتنے خوفناک کھیل ہے جو کچھ لوگ یہ اپنی مفادات کے لیے کھیل رہے ہیں۔ ممکن ہے اس میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی شامل نہ ہو، اس کی مرضی بھی شامل نہ ہو، لیکن پارٹی کی قیادت جو مختلف ہاتھوں میں آ گئی ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ پارٹی کو تباہی کے دہانے تک پہنچا کے ہی دم لیں گے۔